وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، زمانہ جاہلیت میں لوگ جس طرح کفر و شرک میں مبتلا تھے، طرح طرح کی ظالمانہ رسمیں رائج تھیں، غلاموں پر بیجا تشدد کرنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، یتیموں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کر جانا اور عورتوں کو ان کے جائز حقوق سے بھی محروم کرنا، یہ ایک عام سی بات تھی. اسی طرح اس وقت یہ بات بھی رائج تھی کہ مرنے والے کا مال صرف اور صرف وہ مرد لیتے تھے جو جنگ کے قابل ہوں، باقی ورثہ، یتیم بچے اور عورتیں روتے اور چلاتے رہ جاتے تھے. ان کے طاقتور چچا اور بھائی ان کی آنکھوں کے سامنے تمام مال و متاع پر قبضہ جما لیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جہاں کفر و شرک کافور ہوا اور دیگر تمام باطل رسموں کی اصلاح ہوئی، اسی طرح میراث اور وصیت کے سلسلے میں بھی تفصیلی احکام نازل ہوئے. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع بھی وصیت کے احکامات ہیں. اس حوالے سے ہم نے یا ایھا الذین آمنو کے سلسلے کی جن آیات کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں سورۃ المائدہ کی آیات 106 تا 108. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت الی قولہ تعالی واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. صدق اللہ العظیم. ناظرین، ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو دیانتدار آدمی ہوں، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیروں میں سے دو شخص گواہ ہو جائیں. پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے، چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان لوگوں میں سے دو آدمی ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے دو آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے. اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں یا اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی. اور اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور گفتگو کے لیے حسب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان، معروف دینی اسکالر و امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب مزاج الحمد للہ رب العالمین. آپ خیریت سے؟ ماشاء اللہ. اللہ احسان ہے. شیخ صاحب، آیات تو بڑی طویل ہیں، 3 آیات ہیں، اور اسی لیے ہم نے تلاوت بھی مکمل نہیں کی. انشاءاللہ درمیان میں گفتگو کرتے رہیں گے. اس میں بنیادی طور پر وصیت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو میں یہ چاہوں گا کہ وصیت کی ہمارے دین میں کیا اہمیت اور مقام ہے، کچھ گفتگو اس کے بارے میں ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر نعمان صاحب. اور جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بہت اہم نقطہ وراثت کے تعلق سے بیان فرمایا، اسی کے ساتھ وصیت کے معاملے کو بھی عام طور پر بیان کیا جاتا ہے. جہاں تک لغوی طور پر اس لفظ کو لٹرلی ڈکشنری کے اعتبار سے سمجھنے کی بات ہے تو وصیت کیا ہے؟ وہ بات جو بڑی ناصحانہ انداز میں کہی جائے. پھر ٹیکنیکلی بیان کیا جاتا ہے کوئی معاملہ یا واقعہ پیش آنے سے پہلے ناصحانہ انداز میں، ہمدردی کے انداز میں کسی کو کوئی بات کہنا. تو ہمارے اس کے لفظ نصیحت بھی اردو میں مستعمل ہی استعمال کیا جاتا ہے. البتہ عام طور پر اس کا مفہوم جو ہے ہمارے ہاں اکثر و بیشتر، یا اس لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کسی کے انتقال کے تعلق سے، کہ وہ اپنے انتقال سے پہلے کچھ معاملات کے تعلق سے وصیت کر جائے. اور پھر اس میں شرعی نقطہ یہ بنتا ہے کہ وصیت کا معاملہ کیا ہے؟ ایسا عمل کہ ایسی بات
کہ جس پر عمل درآمد کسی کے انتقال کے بعد کیا جائے گا۔ تو وصیت اگر ہم مالی معاملات میں کہیں جو جڑ جاتی ہے کسی کے انتقال کے ساتھ، تو اس وصیت پر عمل درآمد اس کے مرنے کے بعد ہوگا۔ تو ایک وصیت مفہوم لغوی اعتبار سے ہے، ناصحانہ انداز میں کسی کو کوئی بات کہنا، اور ایک ہے جو ہم فقہی انداز سے اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کو وصیت کرتا ہے، البتہ اس کے مرنے کے بعد اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ تو جو پہلی والی بات ہے وہ بھی اہم ہے کہ وصیت صرف یہ مالی معاملے کے تعلق سے نہیں ہوتی کہ جس کو ہم کہیں کسی کے انتقال کے بعد اس پر عمل درآمد ہو، اس کے تو خاص فقہی مسائل ہیں، لیکن عموم کے اعتبار سے دین کی تعلیم یہ ہے کہ اہم معاملات کے حوالے سے بندہ وصیت کر کے جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ذمہ قرض ہے تو لکھت پڑھت میں ہونا چاہیے، گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے، یا وہ لکھت پڑھت ہی گھر والوں کے علم میں ہو تو یہ وصیت ہی ہے کہ اگر میں مر گیا تو بھائی میرے بعد اس کی جو ہے وہ اس کی ادائیگی کا معاملہ ہو۔ اسی طرح کسی کے ذمہ زکوٰۃ لازم ہے یا کسی کے ذمہ حج لازم ہے تو اس کے کم سے کم ورثاء کو پتہ تو ہو کہ بھائی اس کے ذمہ یہ معاملہ تھا تاکہ کل ادائیگی کا معاملہ ہو سکے۔ اسی طریقے پر کچھ حق تلفیوں کے معاملات ہوتے ہیں یا کسی کے حقوق ادا کرنے کی بات ہوتی ہے یا کسی کے پاس امانت ہوا کرتی ہے تو ان امانتوں کے ادا کرنے کے تعلق سے اس کو زندگی میں کوشش کرنی ہے، ورنہ اس کی وصیت وہ کر جائے کہ بھئی یہ میرے معاملات ہیں امانتوں کے حوالے سے، لین دین کے اعتبار سے۔ اس تعلق سے حدیث مبارک بھی ہمیں ملتی ہے کہ 2 راتیں بھی بندہ مومن پر ایسی نہ گزرے کہ وصیت کیے بغیر گزار دے، اہم معاملات کے حوالے سے کہ جو اس کے ذمے آتے ہیں۔ یہ عموم کے تعلق سے بھی وصیت کی ترغیب دلائی گئی ہے، تشویق دلائی گئی ہے۔ اور جو آج مسئلہ زیر گفتگو ہے وہ تو وہی بات ہے کہ جب ایک شخص کا انتقال کا معاملہ ہے تو اس سے قبل وہ وصیت کرتا ہے۔ البتہ وصیت میں 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں ورثاء کے لیے حصے مقرر فرما دیے، سورۃ النساء آیت نمبر 11 اور 12 میں وضاحت آ جاتی ہے، اور کچھ وضاحتیں پھر احادیث مبارکہ میں آتی ہیں۔ تو ورثاء کے حصے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرما دیے ہیں، تو نمبر 1 وارث کے لیے تو وصیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب جو وارث نہ ہو، ایک دادا اس کا پوتا پوتی ہو سکتے، ان کا وہ وراثت میں حصہ نہیں بنتا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی کا کوئی قریب رشتہ دار ہے، کسی کا کوئی دوست ہے، یا کوئی دینی ادارے کو دینا چاہتا ہے، خیر کے کام میں لگانا چاہتا ہے، تو ان حوالوں سے غیر وارث کے لیے نمبر 1 وصیت کی جا سکتی ہے، اور نمبر 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق یہ وصیت کا معاملہ 1/3 کی حد تک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنا کر جائے کہ ورثاء کو کچھ نہ ملے، تو 1/3 کی حد تک وصیت کرنے کی گنجائش ہے۔ تو وصیت کی گنجائش ہے، اور یہ 2 اس کے اندر کنڈیشن ذہن میں رہیں۔ ایک غیر وارث کے لیے ہوگی، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں کیونکہ ورثاء کے حصے مقرر کر دیے گئے، اور 2 وصیت 1/3 مال کی حد تک کی جا سکتی ہے۔ تیسری بات یہ بھی جان لیجئے، کیا یہ وصیت کرنا فرض واجب یا اس کا حکم ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے اس کی گنجائش ہے، اور بعض مرتبہ کبھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، کچھ پہلو ایسے سامنے آ سکتے ہیں کہ جہاں کر لیا جانا ہی بہتر ہوتا ہے، لیکن یہ فرض اور واجب حکم کے درجے میں نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، اور کچھ پہلو کے اعتبار سے مستحب کے درجے میں بات آ سکتی ہے۔ تو وصیت اور وراثت کے الفاظ کسی کی موت کے وقت ہی ہمیں عام طور پر سننے کو ملتے ہیں، تو اس میں غالباً ایک فرق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وراثت کے حصے بالکل مقرر ہے، جبکہ وصیت میں بندے کے پاس آپشن ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، جیسے کہ اشارہ بھی کیا گیا کہ وارثوں کے حصے تو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا۔ اب آپ کے اسی سوال سے ایک نقطہ بس یاد دہانی کے لیے آ جائے، یہ اتنا اہم معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں نماز فرض ہے، بالکل، لیکن نماز کی رکعتوں کا ذکر قرآن کریم میں نہیں، وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر قرآن پاک میں مل جائے گا، مگر اس کی تفصیلات وہ احادیث سے ملتی ہیں۔ وراثت کا معاملہ اتنا اہم ہے، اس کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے، اور اتنا اہم ہے کہ ورثاء کے حصوں کو اللہ تعالیٰ نے 1 2 3 کر کے مینشن کیا ہے۔ اچھا، تو اب وصیت و وراثت کا فرق کیا ہوا؟ وارثوں کو جو حصہ مل رہا ہے وہ وراثت ہے، وہ حصے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر فرما دیے، اور غیر وارث کے لیے نمبر 1 وصیت کی گنجائش ہے۔ ہاں، حد کیا لگا دی گئی ہے؟ حد لگا دی گئی کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تو ورثاء کے حصے مقرر، وہ شریعت کے حکم کے مطابق معاملہ ہوگا، اور جس شخص کے پاس مال ہے اس کے بعد اختیار ہے کہ وہ 1/3 کی حد تک 4 لوگوں کو وصیت کرنا چاہے، 2 اداروں کو کر دے، 2 افراد کو کر دے، یہ گنجائش اس کو دی گئی ہے۔ جی شیخ صاحب، یہ جو آیتیں مبارکہ 3 آیات جو لی گئی ہیں، اس میں جو احکام بیان ہوئے، میں چاہوں گا کہ پہلے اس کا ایک خلاصہ ذرا ہمارے ناظرین کے سامنے آ جائے، پھر ہم آیتوں کے جو ذیلی مضامین ہیں اس پر بھی کلام کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو ہے کہ یہاں پر وصیت کے تعلق سے تعلیم عطا ہو رہی ہے، اور حالت سفر کا ذکر آیا ہے۔ وہ ایک خاص پس منظر ہے، اور ایک شان نزول میں واقعہ بھی ذکر ہوا، اور وہ حالت سفر ہی کی کیفیت کی بات تھی۔ حالانکہ بندہ اگر اپنے حالت حضر میں یعنی گھر میں بھی ہو تب بھی وصیت کرنے کی گنجائش اس کے پاس موجود ہے۔ البتہ جو آیات سے ہمیں بات سامنے آ رہی ہے وہ ایک حالت سفر کا ذکر آتا ہے۔
اچھا جب بندہ وصیت کر رہا ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ 2 افراد کو جو ہے وہ گواہ اس پر بنا لے، تاکہ آئندہ کسی قسم کی اگر کوئی نزاع کا معاملہ پیدا ہو جائے، جھگڑے کا معاملہ پیدا ہو جائے تو گواہیوں کی بنیاد پر اس کو ٹیکل کرنا یا سیٹل کرنا آسان ہو جائے۔ تو ایک شخص ہے وصیت کرنے والا، اور وہ وصیت کرتے ہوئے 2 افراد کو گواہ بھی بنا لے۔ پھر اگر کوئی نزاع کے جھگڑے کا معاملہ، جو کہ آیات کے ترجمے سے بھی بات سامنے آ رہی ہے، پیچھے شان نزول کا واقعہ بھی ہے، اگر کوئی نزاع یا جھگڑے کا معاملہ پیش آ جائے تو 2 اور افراد کو گواہی دینے، بلکہ قسم اٹھا کر بات کہنے، گواہی دینے کی لیے پیش کیا جائے گا۔ وہ ہوں گے جو مرنے والے شخص کے زیادہ قریب ہوں گے، جس نے وصیت کی اور جس کا انتقال ہو گیا، اور وہ قسم اٹھا کر ایک معاملے کو بیان کریں گے، اور ان کی قسم اٹھائے جانے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ایک وصیت کرنے والا، وہ 2 افراد کو بنائے گا گواہ، اور اگر کوئی نزاع جھگڑا اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا تو 2 اور گواہ کھڑے کیے جائیں گے، جو میت کے قریبی لوگ ہوں گے، وہ رسا ہوں گے، وہ قسم بھی اٹھائیں گے، اور پھر ان کی قسم اٹھائے جانے کے بعد معاملے کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ پس منظر میں جو واقعہ وہ مفسرین تفصیل سے لکھا، میرے سامنے بھی موجود ہے، پورا واقعہ تو پڑھ کر سنانا حاصل اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بدیل نام کے ایک صاحب ان کا ذکر کیا گیا، اور وہ حالت سفر میں تھے، اور ان کے محسوس ہوا کہ شاید موت کا وقت قریب آ گیا، تو ان کے پاس کچھ جو سامان تھا، اور 2 افراد ان کے پاس جو اس وقت عیسائی تھے، ٹھیک ہے، ان کے نام بھی بیان کیے کہ تمیم داری اور عدی، ان کے نام بیان کیے گئے، دونوں مسیحیت کے ماننے والے تھے۔ تو انہوں نے جو انتقال، جن کا وقت قریب آ گیا تھا، ان دونوں کو وصیت بھی کی کہ میرا مال گھر والوں کو پہنچا دینا، اور انہوں نے کام یہ کیا کہ اس سارے سامان کی لسٹ لکھ کر سامان کے اندر بھی رکھ دی۔ اچھا یہ لوگ گھر پہنچے ہیں، گھر والوں کے حوالے سامان کیا، لیکن سامان میں ایک قیمتی پیالہ تھا چاندی کا، اچھی خاص اس کی ویلیو بنتی تھی، وہ پیالہ ان میں سے ان دونوں نے رکھ لیا اور بازار میں جا کے سیل آؤٹ کر دیا۔ گھر والوں نے جب سامان کھولا تو ان کو سامان میں لسٹ ملی، لیکن لسٹ میں سارا سامان جو آیا وہ تو تھا، لیکن وہ پیالہ نہیں تھا۔ تو بہرحال ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے سارا سامان حوالے کر دیا۔ اچھا بعد میں یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے تو پیالہ بھیجا مارکیٹ میں، اور مارکیٹ سے پتہ چلا کہ یہ پیالہ ان دونوں افراد نے بیچا تھا۔ تو پھر گھر کے جو افراد تھے، مرنے والے کے، انتقال کر جانے والے شخص کے جو افراد تھے، ان کو بلایا گیا، اور انہوں نے قسم اٹھائی، اور ان کی قسم کو حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا، اور وہ پیالے کی جو رقم تھی ان کو واپس کروائی گئی ہے، کیونکہ پیالہ تو سیل آؤٹ ہو گیا تھا کسی سنار کے پاس۔ تو یہ بات پوری ہوتی ہے کہ وصیت کرنے والا، اور پھر وہ 2 گواہ بنائے گا، اور نزاع پیدا ہوا، جھگڑا پیدا ہوا، تو میت کے قریبی 2 افراد کو کھڑا کیا گیا، اور نماز کے بعد، اور نماز عصر وہ تھی جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس معاملہ کیا۔ نماز کا معاملہ بڑا اہم، عصر کے وقت کا معاملہ بڑا قیمتی ہے، دن کے فرشتے جا رہے ہوتے، رات کے فرشتے آ رہے ہوتے، لیکن ذہن میں رہے نماز ہے، مسجد ہو، برکت والا وقت ہو، تو آدمی جھوٹ بولتے ہوئے بھی تھوڑا سا احتیاط کرے گا۔ لیکن بہرحال تو اس موقع پر ان کی گواہی پہ لی گئی ہے، اور یہاں پہ نماز کا ذکر آتا ہے، اس پر آگے بھی ہم کلام کر لیں گے انشاءاللہ، اس کا بھی بڑا اہم تعلق بنتا ہے۔ اور کیونکہ یہاں پر 2 غیر مسلموں کا معاملہ تھا، تو اس پر فقہاء نے لکھا کہ اگر غیر مسلموں سے مراد یہ کہ اہل کتاب کم از کم ہوں، تو ان کی عبادت کا جو وقت ہوگا اس وقت ان کو گواہی کے لیے جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا۔ یعنی یہ لب لباب ہے اب تک جو، یعنی اس میں جو احکامات ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ ہم آیت کی پہلی آیت پر آتے ہیں، آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، یعنی تمہارے درمیان گواہی کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب تم میں سے کسی پر موت آئے اور وصیت کرنی ہو تو پھر 2 صاحب عدل لوگ تم میں سے گواہ ہو جائیں۔ تو سوال میرا یہاں پر یہ کہ یہاں پر موت کا ذکر کیا گیا ہے، تو کیا یہ وصیت صرف موت کے وقت ہی کرنی ہوتی ہے یا کی جا سکتی ہے؟ 2 باتیں ہیں نا، اول تو موت کا وقت ہمیں پتہ نہیں، بالکل، بعض اوقات کچھ آثار ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ شاید اب وقت قریب آ گیا۔ اب اگر کسی نے اب تک نہیں کی اور آثار محسوس ہو رہے ہیں اور وصیت کرنا چاہے تو کر لے، چاہے کیوں کہہ رہے کہ وصیت کرنا فرض تو نہیں ہے نا، ورثاء کو ان کا حق میں وہ تو فرض کے درجے میں ہے، لیکن وصیت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن سوال ہے کیا موت کے آثار نظر آئیں، کہ انتہائی شدید ترین بیمار کوئی ہو جائے اور ڈاکٹر جواب دے دے پھر وصیت کرے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ آدمی چلتا پھرتا بھی ہے، خوشحال بھی ہے، تب بھی وہ وصیت کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کو احساس ہو کہ بھئی میں فلاں کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن اس فلاں کو 10 لاکھ سے کام نہیں چلے گا، تو ہو سکتا ہے بعد میں اپنی وصیت بدل بھی لے، زندگی بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور جو بات اس سے پہلے ہم نے ابتدا میں کی تھی، یہ تو ہے مال کے تعلق سے، لیکن جو امانتوں کا معاملہ، لین دین کا معاملہ، قرض کا معاملہ،
یہ معاملات تو اکثر و بیشتر مستقل بنیادوں پر پیش آتے ہیں. اس کا بہترین حل ہے کہ لکھت پڑھت میں چیز ہونی چاہیے اور گھر کے افراد کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک وصیت کی اس معنی میں شکل ہے بھائی اگر میں چلا گیا یہ میرے ذمہ قرض ہے, یہ میرے پاس فلاں کی امانت ہے, یہ میرے پاس فلاں کی گاڑی, یہ میرے پاس فلاں کا سونا رکھا ہوا ہے, تو یہ آدمی کو تو زندگی میں کرنا چاہیے. موت کا کچھ پتہ نہیں ہے تو موت کے آثار کے وقت ہی وصیت کی جائے, یہ نہیں کہا, یہ تقاضا نہیں ہے, بلکہ آدمی عام حالات میں بھی وصیت کر سکتا ہے. اچھا, گواہوں کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ ذوا عدل منکم, تو یہ کس قسم کے گواہ ہوں گے؟ ہاں, جب منکم کہا جا رہا ہے تو یہ خطابت کا انداز جو ہے وہ ایمان والوں سے ہے. تو مفسرین نے لکھا اس سے مراد مسلمان ہیں, یعنی تمہاری ملت پر ہوں, تمہارے دین پر ہوں. اور عدل کی اگر بات کو اور کھولا جائے تو پھر یہ کہ قابل اعتماد بھی ہوں. اب اس میں تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ فقہاء نے یہاں تک لکھا کہ گواہ ایسے ہوں کہ کم از کم وہ ظاہری مطلب پبلک اعتبار سے کبیرہ گناہوں میں مبتلا نظر نہ آتے ہوں. بھئی تنہائی میں کوئی کیا کر رہا ہے اس کا رب کا معاملہ ہے, لیکن کبائر کا ارتکاب اگر کھلے عام ہو رہا ہے تو بھئی یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں. پھر فقہاء اور آگے بھی گئے ہیں, بعض تو اس حد تک گئے ہیں کہ جو اسلامی تہذیب اور معاشرت کے آداب ہیں جس میں بعض باتیں فرض درجے کی نہیں مگر وہ ہماری اقدار اور ہماری تہذیب کا تقاضا ہیں, سر کو ڈھانپنے کی بات ہے, ٹھیک ہے جی, ادھر کھڑے ہو کے کھا لیا, ادھر کھڑے ہو کر کھا لیا, اس سے احتیاط کرنے والی بات ہے. تو بعض فقہاء یہاں تک بھی جاتے ہیں, لیکن یہ سارے معاملات احتیاط اور استحباب کے درجے کے ہیں. اصولی بات کیا ہے کہ تمہاری ملت تمہارے دین پر ہو, دین اسلام کے ماننے والے ہوں, مسلمان ہوں. اور دوسری بات ہے کہ قابل اعتماد ہونے چاہیے. کم از کم اتنا تو خیال رکھا جائے کہ بھائی کبیرہ گناہ میں اعلانیہ طور پر مبتلا نہ ہو. یہ تو تمام ہی فقہاء بنیادی بات کو بیان کرتے ہیں. ایک آدمی کی شہرت ویسی خراب ہے اور آپ نے اس کو گواہ بنا دیا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسے بالکل نہیں. اچھا, آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت, کہ یا تمہارے علاوہ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں اگر تم سفر میں ہو اور تم پر موت کی مصیبت آ جائے. تو اس میں دو سوال ہیں. پہلی تو بات یہ کہ غیرکم سے کون لوگ مراد ہیں؟ پہلے منکم کہا تھا تو مسلمان تھے, اب تمہارے غیرکم تمہارے علاوہ کون ہوں گے؟ جو غیر مسلم ہوں گے. تو اس میں جیسے واقع بھی ذکر کیا گیا کہ جو صاحب تھے وہ تو مسلمان تھے, جن کو گواہ بنایا وہ کون تھے؟ وہ عیسائی تھے. تو اہل کتاب کو اب یہاں بڑا اہم نقطہ لکھا ہے کہ بھائی اگر مسلمان دستیاب نہیں ہیں تو اہل کتاب میں سے یا غیر مسلموں میں سے کسی کو گواہ بنا لینا بہتر ہے, تاکہ مالی معاملات اور دیگر امور اس میں کسی کی حق تلفی کا معاملہ نہ ہو جائے. تم یہ نہ دیکھو کہ اب کوئی مسلمان تو دستیاب نہیں, کسی کی حق تلفی نہ ہو اور کسی حقدار کو اس کا حق پہنچ جائے, کسی کی زیادتی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہ. یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس کو سیٹل کرنے کے لیے اگر تمہارے پاس مسلمان گواہ موجود نہیں تو غیر مسلم کو ہی تم بنا سکتے. اور یہ کیونکہ سفر کے معاملات ہیں, حضر میں تو بندہ مل ہی جاتا ہے مسلمان, ظاہری بات ہے. اس میں بھی اہم نقطہ ہے کہ جب مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوں, آج یہ شوق چاڑ پا رہے ہیں کہ دنیا کی کسی اور کونے میں جا کے رہیں تو وہاں پھر نہ حلال گوشت ملتا ہے نہ کچھ اور مل پاتا ہے. وہ معاملہ وہ الگ بات ہے کہ ماشاءاللہ مسلمانوں کی تعداد دنیا بھر میں بڑھ گئی, لیکن بات ہے کہ سفر میں اس طرح کے معاملات پیش آ سکتے ہیں. لیکن جب بندہ اپنی جگہ سیٹلڈ ہوتے, اس کو حضر کی حالت ناصر کرام کہتے ہیں, سفر اور اس کی اپوزٹ حضر ہے, تو اپنے علاقے کے اندر ہے وہاں تو اس طرح کی نوبت پیش نہیں آئے گی. اچھا, یہاں پر ایک لفظ آیا مصیبت الموت, موت کی مصیبت, تو یہ موت کو مصیبت کہا گیا ہے, کیا معنی ہے؟ ہاں, حالانکہ کبھی تو یہ بھی ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات میں رکاوٹ تو موت ہی کا معاملہ ہے. موت آئی تو بندہ مومن اگر ہے اس کی روح اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. ابو داؤد شریف کی تفصیلی حدیث ہے. تو بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں ہمارے ہاں لفظ مصیبت بلکہ عربی اسلوب میں بھی اور ہمارے یہاں کو زیادہ اردو میں مصیبت عام طور پر کسی ناخوشگوار واقعے ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی اسلوب کے اعتبار سے, عموم کے اعتبار سے جو کچھ وارد ہو رہا ہے وہ مصیبت ہے. وارد ہونا, آپ پڑھنا, لفظ مصیبت اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, خواہ اچھا مجھ پر وارد ہو رہا ہو یا کڑوا مجھ پر یا برا مجھ پر وارد ہو رہا ہو. لیکن ہم انسان کمزور ہیں, ہم ناخوشگوار صورتحال کا تأثر زیادہ لیتے ہیں. یعنی گھر والے پورا سال کھانا الحمدللہ بنا کر کھلاتے ہیں, کسی کی والدہ کسی کی اہلیہ, اور جھوٹے ملک شکریہ بھی ادا نہیں کرتے, تعریف بھی نہیں کرتے. لیکن سال کے 365 دن میں سے 2 دن مرچ اوپر یا نیچے ہو جائے تو فوراً تاثر فوراً لیا نا. تو ہمارے یہاں کیونکہ زیادہ تاثر لیتے ہیں ہم ناخوشگوار صورتحال کا, تو اکثر لفظ مصیبت ناخوشگوار صورتحال ہی کے لیے استعمال ہو جاتا ہے, ورنہ اصل کے اعتبار سے, لغوی اعتبار سے جو کچھ وارد ہو رہا ہے وہ لفظ مصیبت کے ذیل میں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ کبھی بھی آ سکتی ہے, وہ کبھی بھی آ سکتی ہے, اس کا یہ پہلو بالکل. یعنی وارد تو اس کا مطلب ہر وقت ہم حالت مصیبت میں اس مفہوم میں ہیں کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ وارد ہو رہا ہے. شیخ صاحب, آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ, کہ تم انہیں نماز کے بعد روک لو, فیقسمان باللہ, پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں, ان ارتبتم, اگر تمہیں شک ہو,
لا نشتری بھی ثمنم ولو کان ذا قربا، اور وہ قسم کھا کر یہ کہیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے چاہے قرابت داری کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی قسم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، انا اذا لمن الآثمین، اس صورت میں ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر قسم کا ذکر آیا کہ وہ قسم کھائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ قسم کے بارے میں ہمارا دین جو بنیادی رہنمائی ہمیں عطا کرتا ہے اس کا ایک خلاصہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان ہو جائے۔ دیکھیے، پہلی بات تو ہے کہ قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آتی ہے ہم لوگوں کو ہمارے بعض معاملات میں۔ اچھا، بات پر قسم اٹھانے کی کوئی پسندیدہ بات بھی نہیں ہے، اور اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی بالکل قابل اعتماد ہے ہی نہیں، اس سے اس غریب کو ہر مرتبہ قسم اٹھانی پڑتی ہے۔ تو جب کبھی نزاع کا معاملہ پیش آ جاتا ہے اور کوئی اہم معاملات ہوا کرتے ہیں تو پھر قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس صورت میں بندہ مومن کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا جائز ہے۔ یہ جو ہمارے اللہ تعالیٰ کے سوا اور قسمیں اٹھائی جاتی ہیں نا، کسی کے معاف کیجیے گا بالوں کی اور نہ جانے کس کس کی قسم، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث مبارک میں تو یہ کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ شرک کے درجے میں ایک بات آتی ہے۔ تو یہ تو ایک اہم معاملہ کہ جب انتہائی ضرورت ہو تو قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اور قسم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی نام کی اٹھانی چاہیے، پہلی بات۔ اچھا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی قسمیں اٹھائی، اب یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے برتر تو کوئی ذات نہیں، بندہ قسم اٹھائے گا وہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ سب سے برتر ذات اللہ کی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کوئی بات بیان فرماتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اصل میں کسی بات کو بیان کرتے ہوئے کسی بات کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ قسموں کا جو ذکر قرآن پاک میں اللہ کے تعلق سے آتا ہے اس کا بھی میں نے اشارہ کرنا چاہا۔ اگلی بات یہ ہے کہ قسم کا معاملہ اتنا اہم ہے، قسم اٹھانا، گواہی کی بات کرنا، گواہی دینا، قسم اٹھانا، یہ معاملات اتنے اہم ہیں کہ اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے یا جھوٹی گواہی دے رہا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اور یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ٹیک لگائے بیٹھے تھے تکیے کے ساتھ، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑے گناہ ہیں۔ لیکن پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ نے فرمایا کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، اتنی مرتبہ آپ نے اس کو بیان فرمایا کہ صحابی فرماتے ہیں، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاید حضور خاموش ہی نہ ہوں گے۔ اس انداز سے یہ جھوٹی قسم یا جھوٹی گواہی، اس کے گناہ کی شدت کا اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور دوسری طرف آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، بڑے بڑے معاملات کے لیے چند ہزار روپے میں جو لوگ جھوٹی قسمیں دینے کو، کھانے کو، اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں، جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بات اصل یہ ہے کہ جو قسم اٹھانے کا معاملہ، سچی گواہی دینے کا معاملہ، اس کے ساتھ پورا پیراڈائم بھی دین کا سامنے ہونا چاہیے۔ بندہ اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں ہے تو یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے، اور اگر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے تو پھر جھوٹی قسم کے بندہ شرک بھی کر جاتا اور نہ جانے کیسے کیسے جرائم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو جھوٹی قسم یا جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی، یہ بڑے جرائم میں سے بھی بہت بڑا جرم ہے، جیسے کہ حدیث سے بات واضح ہوئی۔ پھر فقہا نے اس کی تفصیل کی ہے، وہ فقہی اعتبار سے قسم کا منعقد ہونا یا نہ ہونا، اور پھر اس سے متعلق جب قسم اٹھا لی جائے اور کبھی قسم توڑنا پڑتی ہے تو اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے، اس کو پھر فقہا نے بیان فرمایا، اشارہ کر دیتے ہیں تاکہ کبھی ناظرین سنیں تو ان کو کلک ہو جائے کہ کس مسئلے سے متعلق کلام ہو رہا ہے۔ قسم کے لیے یمین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو ایک قسم بیان کی گئی قسم کی، یمین غموس جسے کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ ماضی کے کسی واقعے پر بندہ جو ہے وہ جھوٹی قسم اٹھائے، ماضی کے کسی واقعے پر بندہ جھوٹی قسم اٹھائے تو یہ بہت گناہ کی بات ہے، اور اس کا کوئی کفارہ تو واجب نہیں ہوتا، لیکن گناہ اپنی جگہ بہت بڑا گناہ ہے، جیسے کہ پچھلی حدیث مبارک میں ذکر ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اور غموس کیوں کہتے ہیں، اس کو بھی فقہا نے بیان فرمایا کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ ڈبا دینے والا، یعنی یہ ایک ایسی قسم ہے جو بندے کو ڈبا دینے والی ہے، یعنی گناہ کے وبال میں غرق کر دینے والی ہے، تو اس کو یمین غموس کہا گیا۔ یہ ماضی کے کسی واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھانے کے تعلق سے۔ ایک کو کہا گیا یمین لغو، لغو بیکار کو بھی کہتے ہیں، بے فائدہ کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی بھی دو باتیں فقہا بیان فرماتے ہیں، ایک تو یہ کہ ماضی کے کسی واقعے کو بندے نے سچا جانا اور اس سے قسم اٹھا کر بیان کر دیا، اس کی لا علمی تھی یا اس کی غلط فہمی تھی، ایک واقعے کو اس نے سچا جانا اور قسم اس بارے میں اٹھا لی، تو یہ قسم منعقد نہیں ہوتی، اس پہ کوئی کفارے وغیرہ کا معاملہ بھی نہیں آتا۔ اور ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ بعض اوقات بلا ارادہ زبان سے، عربوں کا معاملہ تھا، وہ بات پر قسمیں کھاتے تھے، واللہ باللہ تاللہ، تو بلا ارادہ جو قسم اٹھا دی جاتی ہے اس پر بھی کوئی وبال کا معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی کفارے و گناہ کا معاملہ۔ اس بلا ارادہ اٹھائی جانے والی قسم کو بھی یمین لغو فقہا نے بیان فرمایا۔ اب ہے وہ جس کا انعقاد ہو جائے، یمین منعقدہ جسے کہا جاتا ہے، ایسی قسم کے جس کا انعقاد ہو گیا جو کہ ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟
آئندہ حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھا لی جائے، تو اگر وہ قسم اٹھا لی جائے اور وہ کام کر لیے تو قسم توڑ دی گویا کہ، تو اگر قسم ٹوٹ جائے گی تو اس کا کفارہ واجب ہوگا۔ پھر کفارے کی تفصیل سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 89 میں قرآن پاک میں بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ اقسام ہیں قسم کے اعتبار سے، غموس اور لغو اور منعقدہ، اس کو پھر فقہا نے بیان کیا۔ ہم نے بنیادی بات بیان کی، کبھی کوئی فقہی مسئلہ پیش آئے تو مفتیان کرام سے رابطہ کر کے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب، اس میں ضمنی طور پر ایک بات آ رہی کہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، کہ نماز کے بعد ان کو روک لو، تو نماز کے بعد روکنے سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یہ جو وہ واقعہ بیان کیا گیا تھا بدیل کا، کہ جو شان نزول کا واقعہ تھا، تو اس واقعے میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھانے کے لیے نماز عصر کے بعد روک لیا لوگوں کو اور قسم لی گئی، تو اکثر فقہا اسی طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے واقعے میں نماز عصر کا معاملہ آتا ہے۔ اور بعض کا خیال ہے کہ الصلاۃ مطلق اعتبار سے کہ نماز کے بعد کھڑا کیا جائے۔ ہاں، عصر کا وقت بڑا قیمتی ہے، اگر الہامی کتابوں کے ماننے والوں کی بات کی جائے، مسلمان بھی ہیں، یہود بھی، مسیحیت کے ماننے والے بھی، سب کے ہاں معروف بات ہے کہ شام کا وقت بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے، رات کے فرشتوں کی آمد کا موقع، دن کے فرشتوں کے جانے کا موقع، برکت والا وقت بھی ہے، تو نماز بھی ہو، برکت والا وقت بھی ہو، پھر نماز کی جگہ اگر مسجد بھی ہے، کبھی مسجد کے علاوہ بھی جماعت ہوتی ہے، اور اگر مسجد بھی ہو تو یہ ایسی کیفیات ہیں کہ آدمی کے دل میں خوف خدا رہے گا، اور وہ اللہ کا خوف کر کے، مقام کا خوف کر کے، وقت کا خوف کر کے، نماز ابھی ادا کی اس کا خوف رکھ کر بندہ جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ تو دو باتیں ہوئیں، اکثر فقہا نے اس سے عصر کی نماز مراد لی، اور بعض کا خیال ہے کہ الصلاۃ مطلق ہے کسی بھی نماز کے بعد۔ پھر ایک سوال آئے گا جو کہ شان نزول میں نے بیان کیا تھا، اگر وہ غیر مسلم ہے اور کم سے کم اہل کتاب میں سے اللہ کو تو مانتا ہے، تو ان کے ہاں جو بھی عبادت کا تصور ہوگا، اس کا جو وقت ہوگا، اس وقت ان سے گواہی لی جائے۔ اس سے ایک بات پتہ چلی، ہمارے عدالتوں میں ہوتا ہے اللہ معاف کر، پھر جھوٹی گواہیاں بھی لوگ دیتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھاتا ہوں، میں سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں، پھر جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بات یہ کہ اللہ کا خوف ہی دل سے نکل گیا، ورنہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا۔ اچھا، ایک نقطہ، قسم صرف کس کی اٹھائی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ البتہ فقہا فرماتے ہیں اگر کسی نے قرآن پاک کی قسم اٹھا لی تو واقع ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ ذرا ایک ٹیکنیکل بحث ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے معمول یہ ہے کہ وہ قرآن پاک پر قسم اٹھائی جاتی ہے، تو خوف خدا اگر ہوگا، آخرت کا احساس ہوگا، تو اس موقع پر جب قسم اٹھائی جائے گی تو بندہ جھوٹی قسم اٹھانے یا جھوٹی گواہی دینے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ ضمن ایک واقعہ ہے، ایک مفتی صاحب نے بتایا، آپ کے علم ہے کہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے عدالت بھی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، کورٹ ہے وہاں پر۔ تو ایک مفتی صاحب نے بڑی زبردست بات کہی کہ بعض مرتبہ اگر جج کچھ محسوس کرتا ہے نا کہ اس کے اندر کو ذرا ہیر پھیر کر رہی ہے، کہتے ہیں اس کو رسول اللہ علیہ السلام کے روضہ تھر پہ لے کے جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہت سچی بات ہے کہ یہاں تو دل آدمی کا، بندہ مسلمان اگر ہو، بندہ مسلمان ہو تو اس کا دل بھی ذرا نرم ہو جائے گا۔ اور کسی جج صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر بھی وہیں مدفون ہے اور سیدنا عمر بھی وہیں مدفون ہے، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں مدفون ہے، ماں اس کو لے جا کے کھڑا کر اور اب اس سے قسم لواتا۔ تو یہ ہیں کچھ لوگوں کے معمولات اس طرح کے۔ اصل بات کیا ہے؟ نماز کا وقت، نماز کا مقام، بابرکت وقت، تو خوف خدا دل میں ہوگا تو صحیح گواہی دی جائے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، پروگرام میں وقت ہوئے بریک کا، بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو بقیہ جو دو آیات ہیں سورۃ المائدہ کی، آیت نمبر 107 اور آیت نمبر 108، اس پر بھی کلام کریں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وصیت اور اس سے متعلق احکامات کے حوالے سے، اور جو آیات ہمارے زیر مطالعہ ہیں وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 سے لے کر 108 تک ہے۔ آیت نمبر 106 کے جو مضامین اور احکامات ہیں ان پر ہم نے کلام کر لیا ہے۔ آیت نمبر 7 سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔
शेख साहब अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक हुक्म इरशाद फरमाया है कि फ़ाइन उसिरा अला अन्नहुम इस्तहक्का इस्मन, कि जो दो लोग जिन्होंने कसम खाई है आकर गवाही दी है, अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने गुनाह कमाया है, फ़आखरानी यकुमानी मकामा हुमा, तो उन दोनों की जगह दूसरे दो लोग फिर खड़े हो जाएंगे, मिनल्लज़ी नस्तहक्का अलैहिमुल औलयान, और ये वो दो लोग होंगे जिनका हक मारने की पहले दो लोगों ने कोशिश की थी। फ़युक़सिमानी बिल्लाह, तो अब ये दो लोग खड़े होकर अल्लाह की कसम खाएंगे, लशहादतुना अहक्कु मिन शहादतिहिमा, हमारी गवाही ज़्यादा हक पर मबनी है उन दोनों की गवाही के मुकाबले में, वमा तदैना, और हम कोई ज़्यादती नहीं कर रहे, इन्ना इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, अगर हम ऐसा करें तो हम ज़ालिमों में से होंगे। तो ये जो हुक्म बयान हुआ है इसकी क्या हिकमत है और क्या बुनियादी फ़लसफ़ा है? जी, जिस तरह पिछली गुफ्तगू में बात सामने भी आई और पूरा वाक़या शान नुज़ूल का सामने आया, एक शख्स का इंतकाल होने को आया, उसे दो अफराद को गवाह बनाया, वसीयत कर दी, और इन अफराद ने गवाही दी, बल्कि सामान तो पहुँचा दिया, लेकिन उस सामान में से प्याला वो गायब हो गया था, और जब पूछा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब जो मैयत के वरसा थे, करीबी लोग थे, उन्होंने उनके पास लिस्ट मौजूद थी, तो उनको अंदाज़ा था कि एक चीज़ इसमें से जो है वो गायब है, और बाद में उस प्याले का पता भी चल गया कि मार्केट में इन दो अफराद ने बेचा था। अब उनको मौका मिला और उन्होंने अल्लाह ताला की कसम उठाई कि हमारा हक़ तो मारा गया, और बात साबित भी हो गई, उसका एविडेंस भी आ गया, तो उनसे रकम लेके इनके हवाले की गई। बिल्कुल वही बात इस आयत करीमा में सामने आ रही है कि एक वसीयत की गई, उस पर दो गवाह बनाए गए, लेकिन वसीयत जिन लोगों के बारे में की जा रही, ये वसीयत करने वाले के वरसा वारिस के लिए वसीयत तो नहीं है, मगर उसके मामलात का तो मुताल्लिक़ उससे है। तो मैयत जो है उसके करीबी लोग वो महसूस करते हैं कि उनका हक मारा गया, तो उनको खड़ा किया जाए और वो अल्लाह ताला की कसम उठाए। जो जोर है ना वो अल्लाह ताला की, क्योंकि और कोई एविडेंस तो मिल नहीं रहा, अहम बात है अल्लाह ताला की कसम उठाए जाने का मामला। तो इससे ये है, आगे भी जिक्र आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, कि पहले दो वालों को अगर ये अंदाज़ा होगा कि आइंदा और गवाही भी आ सकती है, तो वो पहले ही मरहले पे अपने आप को दुरुस्त कर लेने या ख़यानत करने से रोकने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, इनको भी, जो वसीयत करने वाले के करीबी लोग हैं जिसका इंतकाल हो गया, उनको भी अपना मुद्दा बयान करने या अपना हक लेने के लिए एक मौका जो है वो दिया जा रहा है कि वो कसम उठाकर अपना मुद्दा भी बयान करके अपने हक के हुसूल के लिए कोशिश कर सकते हैं। अजय शेख साहब, इसमें पहले तो बात कसम की आई थी, यहाँ पर भी शहादत का लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल हुआ है जी। तो तकरीबन वैसे तो करीब करीब की चीज़ें बनती हैं, लेकिन बहरहाल शहादत जिसको हम उर्दू में गवाही देना कहते हैं, इसके हवाले से भी दीन इस्लाम कोई बुनियादी रहनुमाई हमें देता है। अब लफ्ज़ गवाही को खोले तो बहुत खुल जाएगी बात। मैं दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं गवाही ना दूँ इस्लाम में। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो एक तो गवाही को अगर खोला जाए तो ये बहुत तफसील इसमें आ सकती है। मिसाल के तौर पर अभी तो हम बात कर रहे हैं वसीयत पर गवाहों के ताल्लुक़ से। हमारे दीन ने कुछ जराइम पर सज़ाएँ मुअय्यन फरमाई हैं, उन सज़ाओं के सबूत के लिए गवाही देने का मामला, जो सज़ाएँ फ़िक्स्ड हैं उनके ताल्लुक़ से भी, मिसाल के तौर पर कत्ल के हवाले से मामला है, और हुदूद जहाँ पे अप्लाई की जाती है, फ़िक्स सज़ाएँ, चोरी वगैरह, डाके वगैरह, तो जराइम के सबूत के लिए गवाही का इस्तेमाल। इसी तरह माली लेन देन का मामला, जो कुरान पाक की तवील तरीन आयत है, आयतुद्दीन, हमने मुताला भी किया, सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 282 कि कर्ज़ का उधार का मामला, उसको लिख भी लिया करो, उस पर दो गवाह बना भी लिया करो। इसी तरीके पर वसीयत का कलाम अभी हमारे सामने आ चुका है। चाँद देखने का मामला आता है, गवाही ली जाती है। इसी तरीके पर कभी ये बात कि भाई ये बच्चा जो है ये फ़लाँ औरत ही के बदन से पैदा हुआ, तो कभी इसकी भी गवाही की ज़रूरत पेश आती। ज़िम्नन एक नुक्ता है, बाज़ ऐसे मामलात हैं जो ख़ास औरतों से मुताल्लिक़ हैं और वहाँ सिर्फ औरतों की गवाही चलेगी। खा व रज़ाअत का मामला, विलादत का मामला, हैज़ वगैरह का मामला, ये मामलात ख़ास औरतों से मुताल्लिक़। ये मैंने क्यों अर्ज़ किया कि जब वो सूरतुल बक़रा वाली आयत आती है कि भाई एक दो मर्दों को गवाह बनाओ, और दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतों को, उसकी वदात हमने कर दी थी। तो कहीं अगर ये है तो कहीं ये भी है कि औरत ही की गवाही चलेगी। तो कभी यहाँ नहीं कहा जाएगा कि मर्दों को डिग्रेड कर दिया कि अरे भाई उनसे मुताल्लिक़ का मामला नहीं है, औरतों से मुताल्लिक़ का मामला है, किसी औरत की गवाही वहाँ पर एक्सेप्ट की जाती, कबूल की जाती है। तो बहरहाल इसी तरीके पर वोट, बहरहाल वही एक किस्म की गवाही है कि बंदा गवाही देता है, मैं इसको नुमाइंदा बनाने के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बड़ा नेक आदमी है,
بڑا پارس آدمی ہے، بڑا صاحب کردار ہے، بڑا مخلوق خدا کا جو ہے وہ درد رکھنے والا ہے. تو اگر اس اعتبار سے کھولے تو زندگی کے تمام معاملات، ایک بندے کا اسلام میں داخل ہونا وہ بھی گواہی دے کر ہے. اسی طریقے پر جرائم کے معاملات، لین دین کے معاملات، وصیت کے معاملات، ووٹ کے معاملات، یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ گواہی کے ذیل میں آ جاتی ہیں. قرض کا ذکر میں نے کر دیا، اس پر بھی گواہی پیش کی جاتی ہے. پھر تفصیل ہے کہ شہادت اور پھر اصطلاحی معنی میں شہادت کیا ہے، پھر شہادت کی اقسام کیا ہو سکتی ہیں. 2-3 باتیں صرف ہماری ناظرین کی دلچسپی کے لیے. وہ کیا ہے؟ ایک شہادت کی قسم ہے عینی شہادت، کسی نے آنکھوں سے دیکھا ہو. ایک ہے سمعی شہادت، کان سے سنا ہو. ایک لکھا ہے فقہا نے شہادت پر شہادت، ایک بندہ شاہد ہے، گواہی دینے والا ہے، ایک واقعے پر گواہ ہے، مگر وہ اپنے اس گواہی کے لیے ایک اور گواہ کو پیش کرتا ہے، تو یہ شہادت پر شہادت کی بات ہو جائے گی. پھر کچھ لسٹنگ کی ہے فقہا نے، ہر آدمی گواہی نہیں دے گا، اس کا عاقل ہونا، اسی طریقے پر بالغ ہونا، وہ دیکھنے کے قابل بھی ہو، وہ سننے کے قابل بھی ہو، وہ بولنے کے قابل بھی ہو. یہ خاص معاملات ہیں. پھر حدود کے حوالے سے وہ جو جہاں شہادتیں چاہیے ہوتی ہیں تو اکثر فقہا یہی فرماتے ہیں کہ مردوں کی گواہی وہاں قابل قبول. عورتوں کی بات آئے گی، خاص معاملہ جیسے کہ میں نے اشارہ کیا رضاعت کا معاملہ، ولادت کا معاملہ، یہاں صرف عورت کی گواہی چلے گی. تو یوں پھر شہادتوں کی اقسام بھی فقہا نے بیان کی. ہم نے صرف اشارہ کیا، تفصیلات جو ہے وہ تفاسیر میں یا فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں. اس میں بھی بنیادی چیز تو خوف خدا ہی ہے. یعنی سچی گواہی جو بندہ دے گا وہ وہی دے گا جس کے دل میں خوف خدا ہو. ورنہ جیسے سورہ نحل میں غالباً وہ الفاظ آتے ہیں نا، امن یکون، غالباً سورہ نساء میں الفاظ آتے ہیں کہ امن یکون علیہم وکیلا. ہاں بالکل، ان کے قیامت کے دن کون وکیل بنے گا. وہ بڑا مشہور واقعہ جو ہوا نا، جو ایک منافق کی طرفداری کرنے کی کوشش کی گئی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس مقدمے میں وہ منافق جو تھا تو قانون مسلمان وہ حق پر نہیں تھا، یہودی حق پر تھا. تو اس منافق کے کچھ طرفدار کھڑے ہو گئے. یہ بہت قیمتی مقام آپ نے قرآن حکیم کا پیش کیا ہے کہ آج تو تم اس کے طرفدار بن گئے ہو، آج تو تم جھوٹی گواہی دے کر اس کو بچا رہے ہو، کل اس کا وکیل کون بنے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے. ذرا کان کھول کے لوگوں کو سننا چاہیے. جو اللہ کا نام لے کر قرآن حکیم پر حلف اٹھا کر اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں چند پیسے بنانے کے لیے، اس میں کچھ وکلا بھی شامل ہیں اور جھوٹے گواہ بھی شامل ہیں. لیکن کیا ہے، آج تم چرب زبانی کرو. حدیث میں اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص آتا ہے چرب زبانی کر کے اپنا مقدمہ پیش کر دیتا ہے اور زمین کا کوئی ٹکڑا لے جاتا ہے، یعنی غصب کر لیتا ہے، یہ کل قیامت کے دن انگاروں کا معاملہ ہوگا، وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. تو بات اصل وہی ہے. ورنہ خوف خدا نہ ہو تو گواہی دینا تو دور کی بات ہے. بندے قتل کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ماں باپ تک کے ساتھ زیادتیاں کر جاتے ہیں. تو اصل نقطہ وہی ہے، خوف خدا کا معاملہ. یہ تعلیمات سامنے تو آ رہی ہیں، بات ہی کہ عمل کون کرے گا جس کو خوف خدا ہو. دیکھیے ہم نے کبھی کسی موقع پر کلام کیا ہے، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ خاندانی زندگی کے بارے میں جب احکامات آتے ہیں تو اللہ بار بار کیا فرماتا ہے؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. خطبہ نکاح نبی علیہ السلام دیتے تو 4 آیات تلاوت فرماتے، چاروں میں 4 مرتبہ سے یہاں بھی آگے تقوی کا حکم آ رہا ہے. تقوی کا حکم آ رہا ہے. تو جس کو خوف خدا ہوگا وہ بیوی کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرے گا. جس کو خوف خدا ہوگا، کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے طلاق بھی دو تو وَسَرِّحُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، خوبصورتی کے ساتھ ان کو فارغ کرو. اللہ اکبر. نہ خوشگوار کڑوا معاملہ طلاق کا، اور قرآن کہتے ہیں خوشگوار انداز سے پورا کرو. حتیٰ کہ لکھا نا وَمَتِّعُوهُنَّ، کچھ نہ کچھ دے دلا کر. فقہا نے لکھا کچھ بھی تم نے طے نہیں کیا تو کوئی جوڑا ہی دے دو. آپ مجھے بتائیں تو چھیننے کی بات ہوتی، قرآن کہتے ہیں جوڑا دے کے فارغ کرو. کیا مطلب ہے؟ یہ وہ لحاظ کرے گا بھائی جس کو خوف خدا ہوگا. جس کو خوف خدا نہیں وہ طلاق کہاں پہنچے گا؟ نکاح نہیں کرتا، وہ تو زنا کرتا ہے. تو بات بالکل بجائے کہ ان سارے احکامات کا خیال رکھے گا کون؟ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے. اسی سے پتہ چلا شریعت حکم بھی عطا کرتی ہے، لیکن اللہ نے شریعت کے ساتھ ایمان کی بات بھی تو رکھی ہے. انبیاء نے آ کے شریعت کا حکم بتایا ہے، مگر انبیاء نے آ کر پہلے اللہ کا تقوی بھی پیدا کیا ہے، اللہ پر ایمان کی بات بھی کی ہے. اگر وہ خوف خدا نہ ہو، وہ اللہ کے سامنے حاضری کا احساس نہ ہو تو بس یہ علم ہو جائے گا، عمل میں بات نہیں آئے گی. صحیح. شیخ صاحب، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا کہ اگر پہلے والوں کی گواہی درست نہ محسوس ہو تو جو میت کے عزیز لوگ ہیں، قریب لوگ ہیں، وہ کھڑے ہو کر گواہی دیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو خود بھی بیان فرما رہے ہیں اگلی آیت میں. فرماتے ہیں کہ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ گواہی اپنے صحیح رخ پر آئے. او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا ان کو یہ خوف ہوگا کہ ان کی قسموں کو لوٹا دیا جائے گا بعد والی قسموں کے بعد. تو یہ تو حکمت بظاہر سمجھ میں آ رہی، اس کی اگر کچھ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. دیکھیے دنیا میں جو مقدمے چلتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ اگر 2 پارٹیاں ہوتی ہیں تو دونوں کے وکلا ہوتے ہیں، پھر جرا ہوتی ہے. تو ادھر والا شخص جو متعلقہ ہے
یا اس کا وکیل اگر کچھ پیش کرتا ہے تو اس کو یہ لحاظ کرنا پڑتا ہے کہ آگے سے وہ جرح کرے گا، تو وہ ذرا باتوں کو بچا کر پیش کرتا ہے یا ٹویسٹ بھی کرتا ہے، گھمانے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو یہ خیال ضرورت ہے کہ ایمی میں بات نہیں کر سکتا، ناظرین کرام معاف کیجیے گا ذرا یہ غیر پارلیمانی لفظ آ گیا کہ ایسی میں نہیں بیان کر دوں گا، آگے سے مجھ پر جرح بھی ہوگی، جج بھی سوال کر سکتا ہے، تو بندے کا خوف کر کے ذرا احتیاط کرتا ہے، بس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ تو اگلے دو کو آپشن کیا دیا گیا، وہ اللہ کی قسم اٹھائیں، تو ان کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ اگر ہم نے جو چاہا سو کہہ دیا تو ہماری بات کو رد کیا جا سکتا ہے، اور رد جو ہو رہا ہے وہ قسم اٹھا کر کیا جا رہا ہے، اور قسم اللہ تعالیٰ کی اٹھائی جا رہی ہے، اور قسم کوئی معمولی شے یہ ہم نے بنا دی ہے، اور جھوٹی قسم ہم نے بھی پڑھ لی ہے، حدیث مبارک میں بہت بڑا گناہ کہ حضور نے ٹیک چھوڑ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو آپشن دیا گیا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ درست انداز سے پائے تکمیل کو پہنچے، تو ان اگلے دو کو جو میت کے قریبی لوگ ہوں گے ان کو جو آپشن دیا جا رہا ہے وہ بات وہی ہے کہ پہلے دو کو یہ خیال رہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط بیانی کی، کوئی خیانت کا معاملہ کیا تو ہماری بات رد کی جا سکتی ہے، اور قسم اٹھا کر اور کسی اور دلیل کے ساتھ ہماری بات کے مقابلے میں کوئی بہتر بات آ سکتی ہے، اور پھر فیصلہ ہمارے خلاف ہو سکتا ہے۔ یہ خیال کر کے اگر یہ گواہی دیں گے تو پھر خیانت کرنے، ٹویسٹ کرنے، دھوکہ دینے کا امکان پیدا نہیں ہوگا۔ یعنی سچی گواہی پر ابھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام فرمایا کہ ایک تو نماز کے بعد کا وہ وقت بھی آ گیا، پھر یہ کہ عبادت گاہ ہو، وہ سب ساری چیزیں، پھر یہ خوف بھی ڈال دیا کہ تمہاری گواہی رد ہو سکتی ہے اگر بعد والوں نے گواہی دی، تو یہ سچی گواہی کا ایک پہلو بھی اس میں آ رہا ہے، اور جو لوگوں کے حقوق ہیں اس کی حفاظت کا پہلو بھی اس میں بالکل آ رہا ہے۔ عائشہ صاحب بس آخری کچھ ایک دو چیزیں اور ہیں، آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ بڑا اچھا جملہ آپ کی زبان پر ہے، لوگوں کے حقوق کی جو بات ہے، آج حقوق انسانی کی بات ہوتی ہے، اور آج بڑا ابھی میں آ رہا تھا جب ہم اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے تو گاڑی پہ لکھا ہوا تھا، میں نام نہیں لیتا کس کا ہے، وہ مشہور سلوگن ہے ہیومینٹی از مائی ریلیجن، بہت مشہور ہے، ہم تو ہیومینٹی کے ماننے والے ہیں۔ خدا کے بندو، اللہ کا دین تمہیں انسانیت نہیں سکھاتا کیا؟ اللہ کی تعلیم تمہیں انسان نہیں بناتی؟ اور اللہ کی تعلیم میں انسانوں کے حق کو بیان نہیں کیا گیا؟ کیا ہم دوسروں کے چلے ہوئے کارتوس استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، بہت اچھا جملہ آپ کا، جب بھی میں نے چاہا کہ اس بات ایڈ ہو جائے کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ اللہ نے اتنا اہم رکھا ہے، ادھر تو ہے آخرت میں کہ وہاں اللہ پوچھے گا، اور حدیث شریف میں آتا ہے مفلس کون ہے اس امت کا، کہ جس کے پاس نماز، زکوٰۃ، روزہ، بڑی بڑی عبادات کے ڈھیر تو ہوں مگر غیبت ہے، مارا ہے کسی کو، گالی دی ہے، اور کسی کو قتل کیا، کسی کی چوری کی، اس کی حق تلفی کا ازالہ کیسے ہوگا؟ کل روپیہ پیسہ تو نہیں ہوگا، یہ حقدار کھڑے ہوں گے، اس کی نیکیاں سب کو تقسیم کر دی جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کچھ اور حقدار کھڑے ہوں گے، اللہ ہمارا حق بھی مارا تھا، اب اللہ فرمائے گا ان کے گناہوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈال، اس کو جہنم کے حوالے کرو، کیونکہ کل اعمال کی سوا کوئی کرنسی نہیں ہوگی۔ ادھر تو ہے ادھر بھی اللہ تعالیٰ حقوق کی حفاظت کے لیے کتنا اہتمام کر رہا ہے کہ دیکھو تمہاری بات رد ہو سکتی ہے، اور تمہارا یہ دھوکہ دینے سے کسی کی زیادتی کا معاملہ ہو سکتا ہے، خوف خدا رکھو، تمہاری بات رد ہو سکتی ہے، تو تم پہلے ہی مرحلے پر صحیح گواہی دینے کی کوشش کرو تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہ ہو۔ اس نقطے میں بھی بندوں کے ساتھ اللہ کی جو شفقت ہے اور بندوں کے معاملات کو جو اللہ تعالیٰ درست رکھنا چاہتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ شریف آیت کے آخری حصے میں فرمایا جا رہا ہے کہ واتقوا اللہ واسمعوا، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سنو۔ تقوی پہ تو ہم کئی پروگرامات میں گفتگو کرتے ہیں، یہاں پر حکم آیا واسمعوا، سنو، اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں بہت پیارا سوال ہے۔ عام طور پر انگلش میں پڑھتے ہیں لسن اینڈ اوبے، عربی میں قرآن پاک میں بھی سمعنا و اطعنا، یہ جگہ جگہ آتا ہے، اور سورۃ البقرہ کے الفاظ ناظرین کو بھی یاد ہوں گے، مشہور آیات ہیں وقالوا سمعنا و اطعنا۔ تو تقوی خوف خدا ہے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے سنو، تو اس سننے سے مراد فقط سن لینا اور سن کر سن ہو جانا نہیں ہے، بلکہ وہ سننا کہ جو طرز عمل میں دکھائی دے، ایسا سننا جس کا اظہار، جس کا ریفلیکشن ہمارے عمل میں دکھائی دے۔ ابھی تم نے سنا ہے نا تو گواہی ٹھیک دینا بھائی، یہ تم نے سنا ہے نا تو اللہ کے نام کی لاج رکھنا، یہ تم نے سنا ہے نا کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، یہ تم نے سنا ہے نا تو 10 مرتبہ سوچنا کسی کی حق تلفی کرنے سے پہلے کہ تم اگر یہ کرو گے تو کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تم نے جواب دینا ہے۔ تو یہاں کا سننا سے سننا مراد نہیں، بلکہ وہ سننا کہ جس کا اظہار بندے کے عمل سے بھی ہو رہا ہے۔ اور آخری الفاظ ہیں کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس سیاق و سباق میں فاسق لوگ کون ہوں گے؟ دیکھیے فسق کیا ہے؟ فسق کا مطلب ہے حد سے نکل جانا، پھٹ جانے کا ویسے ترجمہ کیا جاتا ہے، فلق صبح کا نمودار ہونا، پھٹ جانا۔ تو فاسقین سے مراد کیا ہے؟
اللہ کے احکامات سامنے آ گئے، تم ہو بھی ایمان والے، تم اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ کے نام لیوا ہو. اب اللہ کے نام لیوا ہو تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات تمہارے سامنے آ گئیں اس کی پاسداری کرو. اگر یہ پاسداری نہیں کرتے تو گویا تم اللہ تعالیٰ کی معین کردہ حد کو پھاڑ رہے ہو، اللہ کے معین کردہ دائرے سے باہر نکل رہے ہو. یہ جو معاملات خواہ وہ لین دین کے ہیں، وہ وصیت سے متعلق ہیں، وہ گواہی سے متعلق ہیں، وہ صحیح گواہی دینے سے متعلق ہیں، وہ جھوٹی گواہی سے بچنے سے متعلق ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی گویا کہ حدود ہیں متعین. ان کے اندر رہو، ان کی پاسداری کرو. اگر ان کو کراس کرتے ہو، ان کو پامال کرتے ہو تو تم فسق میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور اللہ فرما رہے کہ فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، گناہوں کی نحوست بندوں سے نیکی کا نور بھی چھینتی ہے. گناہوں کی نحوست بندوں سے نیکی کا نور بھی چھینتی ہے، اور یہ گناہوں کی نحوست بندے کے دل کو سیاہ بھی کرتے ہیں. حدیث یاد آ گئی ہوگی، بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے صاف کر دیا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا نقطہ برقرار رہتا ہے، ایک اور گناہ، ایک اور نقطہ، ایک اور گناہ، ایک اور نقطہ، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مطففین کی آیت تلاوت فرمائی کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر تو زنگ چڑھ چکا ہے ان کے گناہوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو یہاں فسق وہ ہے کہ ان حدود کی پاسداری نہ کی جائے، ان احکامات کی خلاف ورزی کی جائے. اور اگر یہ خلاف ورزی پر بندے اڑے رہتے ہیں، گناہوں کی نحوست سے دل سیاہ ہوتا ہے، تو پھر ہدایت سے دوری کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے پھر فاسقوں کو ہدایت سے دور محروم کر دیتا ہے. اللہ محفوظ ہے، سب کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ شیخ صاحب کے قیمتی وقت کا. محترم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے وصیت اور اس سے متعلقہ احکامات کا مطالعہ کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. ناظرین، ہمیشہ اپنی وصیت کو تحریر کر کے محفوظ رکھنا اور بوقت ضرورت اس میں ترمیم بھی کرتے رہنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی سمجھی ہے اور ہمارے پروگرام میں اس کا ذکر آیا بھی. وصیت لکھنا ایک ایسا محرک ہے جو انسان کو ہر وقت موت اور آخرت کی یاد دلاتا رہتا ہے، اور وصیت لکھنے والے کو حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی یاد رہتے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں.